آج کی نشست کا پہلا سوال عالمی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بالخصوص اسلامی تحریکوں کے پس منظر میں وہ ممالک جہاں پر مذہبی فکر رائج ہے، ہم سب جانتے ہیں سعودی عرب کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ سیاسی افق پر تو ویسے ہی ہے، لیکن ان کے جو مذہبی رجحانات تھے، ان کا جو ایک ظاہری تشخص تھا، وہ سب کچھ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ملک کے جہاں پر پہلے مذہب ایک شناخت تھا، ایک جس کو آپ کہتے ہیں روایت پسندی، مذہب کی بنیادی چیزوں کے اوپر نو کمپرومائز، آج وہاں پر عورتیں بھی ڈرائیونگ کر رہی ہیں، کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے بھی اس ملک کو کھولا جا رہا ہے، غیر مسلم بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ مغربی کلچر، مغربی سماج کے اثرات، پورا کا پورا ملک لگتا ہے کہ ایک طریقے سے تہذیبی شفٹ کی طرف جا رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے جس ملک کو آج تک مذہب اسلام اور سیاسی اسلام اور اسلامی انقلاب کے بعد ایک ہدف بنایا کہ مذہب اگر نافذ ہوگا تو اس کی صورت ہوگی، وہی ملک اب تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی آئی کیسے، اور اس کے سماج پر مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے؟ یہ دنیا تغیر کا کارخانہ ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ پرانی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس سرزمین میں بھی، مسلمانوں کے دوسرے ممالک میں بھی حکومتوں کے بدلنے سے، بادشاہوں کے تبدیل ہونے سے ایسے تغیرات ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے تغیرات تو ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا کوئی تبدیلی آتی ہے، وہاں ایک نئے تغیر کی بنیاد بھی پڑ جاتی ہے۔ انسانی فطرت ہی ایسے واقع ہوئی ہے کہ اس کو آپ ایک ہی نہج پر نہیں رکھ سکتے۔ اس میں اگر کوئی استبدادی نظم بھی قائم کر دیں تو ہم نے روس میں دیکھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، چین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنی دیر تک آپ لوگوں کے اوپر کوئی چیز بالجبر نافذ کر سکتے ہیں، اس کے زیادہ لمبے اثرات نہیں ہوتے۔ بالعموم یہی بات دیکھی گئی ہے۔ تو اس سے خیر قطع نظر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا تھا، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں چند بنیادی حقائق بھی واضح رہنے چاہیے۔ یہ جو سرزمین ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ یہ حیثیت اس کو میں نے، آپ نے، کسی حکومت نے، کسی بادشاہ نے نہیں دی، یہ اس کائنات کے پروردگار نے دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس میں اس کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، اور اس کا انتخاب اسی وقت نہیں ہوا بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کر لیا گیا تھا۔ یہی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، بیت اللہ تعمیر کیا گیا، مسجد حرام تعمیر کی گئی، جس کی حیثیت توحید کے عالمی مرکز کی ہے۔ ساری دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے، لوگ اسی گھر کی طرف رجوع کریں گے، یہی سب کا قبلہ ہوگا، اسی کے حج کے لیے جائیں گے، اسی کے عمرے کے لیے جائیں گے۔ گویا ذات خداوندی کا جو تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے، وہ تو کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، وہ کوئی زمان و مکان کے اندر تصور کرنے کی ہستی نہیں ہے، لیکن زمین کے اوپر ایک پیکر محسوس کی حیثیت اسی بیت اللہ کو حاصل ہے۔ یعنی یہ گویا ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارا معبد ہے، مسجد ہے، جیسے کہ عبادت گاہیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن اس کی حیثیت سب مسجدوں کے لیے گویا ایک ماں کی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوئی، جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تولیت دی گئی، وہ یہاں آباد ہوئے۔ تو اس کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ اس کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب انتخاب کیا ہے تو یہ بات بھی اس کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اس میں اللہ ہی کا دین ہمیشہ رہے گا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جن کے ذمے اس کی تولیت تھی، اس کو وہی حضرت مسیح کی تعبیر چوروں کا بٹ بنا دیا ہے۔ وہ توحید کے مرکز میں بت لا کے رکھنے کے مجرم ہیں۔ انہوں نے یہاں پر شرک کی روایتیں قائم کر دی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مشرکانہ توہمات کو مذہب بنا کے رائج کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے جرائم میں جن کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اس گھر کی تطہیر سب سے پہلے ہے،
اور اس کی پوری تاریخ سنائی گئی قرآن مجید میں. اس کے ساتھ ہدایت کی گئی کہ جب ہم نے ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ اس گھر کو تعمیر کرو تو اس وقت بھی یہ ہدایت کی تھی کہ اس پہ نماز کا اہتمام ہوگا، اس کو طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے بالکل پاکیزہ رکھا جائے گا. اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری سرزمین کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ جس طرح ایک زمانے میں ہم نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح یہ سرزمین بھی منتخب کر لی گئی ہے. اور اب یکون الدین کلہ للہ، اب اس میں دین اللہ ہی کا ہوگا، اس کے سوا کوئی دین یہاں نہیں ہو سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کیا گیا. اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہاں مشرکین میں سے اب کوئی شخص نہ زندہ رہے گا، نہ مشرکین کبھی یہاں آ کر اس گھر کی زیارت کر سکیں گے. اس کی تولیت بھی ان سے چھین لی گئی ہے. اور اہل کتاب بھی اگر یہاں پر جو اب موجود ہیں وہ رہنا چاہیں تو ان کو محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہنا ہوگا، یہ بتا دیا گیا. اس طرح گویا اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں دین حق ہی کا غلبہ ہوگا. اور دین اللہ کا دین، اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے سوا یہاں کسی اور دین کا کوئی تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو واضح کر دیا کہ قیامت تک مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس جزیرہ نما میں، جزیرہ عرب میں اللہ کے دین کے ساتھ کوئی دوسرا دین کبھی جمع نہیں ہوگا. تو یہ اس کے بارے میں دین کے، شریعت کے احکام ہیں. جو لوگ بھی وہاں بستے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کے پیروں ہیں، اس کی ہدایات کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ان کی سرزمین ہے، وہ وہاں رہیں. اگر وہ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ پھر ان کے لیے بھی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. تو یہ ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کیا ہے. اس حیثیت کو اسی طرح قائم رکھنے کی ذمہ داری صرف بنی اسماعیل پر نہیں ہے. ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی انحراف ہوگا، اس میں کوئی خرابی ہوگی تو ہم سب اس کے لیے جواب دہ ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ توجہ دلائیں، اور اگر اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس سے دریغ نہ کریں، اس لیے کہ یہی سرزمین اس دین کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. اسی میں توحید کا عالمی مرکز ہے، اسی میں ہمارا وہ قبلہ ہے اور وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے لیے ساری دنیا کو یہ کہا گیا تھا کہ آؤ اور اس کے حج اور عمرے کے لیے رخت سفر باندھو. تو یہ اہمیت، یہ حیثیت، یہ کسی دور میں بھی وہاں حکمران کون آتے ہیں، کون جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ حیثیت اور یہ اہمیت کسی حال میں بھی تبدیل نہیں ہوگی. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ تغیرات سیاست میں اور سیاسی حالات میں ہوتے ہیں، لیکن اس سرزمین کے بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا ہے، دین میں اس کو حیثیت کیا دی گئی ہے، اس کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں جو انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے ایک باقاعدہ صورت ہم یہ جانتے ہیں ایک کم و بیش 100 سال پہلے اختیار کی. اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ عثمانیوں کا کیا مزاج رہا ہے. ان سے بھی پہلے عباسیوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں قائم ہوئیں، اس میں بھی نشیب و فراز آتے رہے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں حملے ہو گئے، ایسا بھی ہوا ہے یہاں بغاوتیں ہوئی ہیں. وہ دور بھی آیا جب کئی برس کے لیے حجر اسود ہی لوگ اکھاڑ کر لے گئے، اور یہاں بہت طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا. تو حالات کے تغیرات تو تاریخ آپ پڑھیں اس میں ہوتے رہے ہیں. یہ جو تبدیلی آئی یہ اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ یہ در حقیقت ایک مذہبی کہیے یا ایک اسلامی کہیے تحریک کے نتیجے میں آئی. یعنی ایک بڑے مسلح وہاں پیدا ہوئے، محمد بن عبد الوہاب. اس وقت ان کے نظریات، افکار وہ زیر بحث نہیں ہیں، ان سے مجھے، آپ کو، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مسلح تھے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی جو بڑے سردار تھے یا قبائل میں جن کی خصوصی حیثیت تھی ان کو اپنی دعوت پیش کریں. ان کی دعوت قبول ہوئی،
اور رعیہ کے علاقے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ابتدا میں، معاف کیجیے گا، دریا کے علاقے میں ابتدا میں ان کا ایک نظم حکومت قائم ہو گیا، اور پھر یہ چیز اس پورے خاندان کے سامنے تھی کہ جزیرہ نما عرب پر بھی اس کی حکومت قائم ہو۔ اس وقت اگر آپ اس وقت کی تحریریں پڑھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی منتخب کردہ اس سرزمین کو، اس حرم کو، اس بیت اللہ کو ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی بدعت سے پاک ہونا چاہیے۔ اپنی ذات میں اصول کے لحاظ سے یہ بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے، اور اس سرزمین کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ذمہ داری کہ یہ شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، اس میں جو لوگ حکومت کریں وہ دین کے علمبردار ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، یہ تو ہم سب کی آرزو ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں بھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی تبدیلی ہے جو آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ عثمانیوں کے جو گورنر وہاں کام کر رہے تھے وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ دین سے بیگانہ تھے، تاہم بعض چیزیں ایسی تھیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں ہمارے ہاں جو بہت سے صوفیانہ مراسم داخل ہو گئے ہیں ان کے معاملے میں اس طرح کا تطہیر کا ذوق ان کا نہیں تھا۔ تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ حکومت قائم کر لی۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت خاص طور پر ہندوستان میں جو ہمارے اکابر تھے ان میں یہ بڑی خواہش تھی کہ یہاں ایک شورا پر مبنی نظام قائم ہو جائے، جیسے ہم افغانستان میں یہ خواہش کرتے رہے ہیں۔ یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہاں ایک بادشاہت قائم کر دی گئی۔ بادشاہت کے نظام میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور یہ خامی بھی ہوتی ہے کہ اب بعد کی نسلوں میں جیسے لوگ آئیں گے اس کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں اور تغیرات بھی آ جائیں گے۔ تو وہ حکومت قائم ہوئی، اس میں علماء کا بڑا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا، اور علماء بھی وہ کہ جو سلفی تعبیر کو صحیح تعبیر سمجھتے تھے، اور عام طور پر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شرک کے معاملے میں، بدعات کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سرزمین کا یہ حق ہے کہ یہاں اس طرح کی چیزوں سے متعلق کوئی مداہنت ہو بھی نہیں۔ ایک حکومت قائم ہو گئی اور اس نے اپنی دانست میں اپنے طریقے کے مطابق یہ کوشش کی کہ وہ شریعت پر عمل کرے۔ شریعت کے معاملے میں جو ایک غلطی ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کو لوگوں پر نافذ کر دے، جس کو نفاذ شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک غلط نقطہ نظر ہے۔ شریعت نے بہت واضح طریقے پر یہ تقسیم کر دی ہے کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں وہ فرد ہی کی ثوابدید پر رہیں گے۔ فرد کو آپ تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، توجہ دلائیں گے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں جمعے کے ممبر کو حکمرانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ یعنی توجہ دلانے کا کام تو ظاہر ہے معاشرہ بھی کرتا ہے، والدین بھی کرتے ہیں، پہلی نسل بھی کرتی ہے، آپ کے اساتذہ بھی کرتے ہیں، نظام تعلیم کے ذریعے سے بھی لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، اسی طرح علماء بھی اپنی تعلیم تذکیر سے یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہے تو اس کے لیے یہ ممبر خاص کر دیے گئے ہیں، جمعہ کا ممبر، عیدین کا ممبر، کہ وہ اس پر لوگوں کو توجہ دلائیں انفرادی معاملات میں۔ یعنی وہ احکام جو فرد کو دیے گئے ہیں، دین کے احکام، ان سب کے بارے میں خواہ وہ معروف ہے خواہ وہ منکر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان کے بارے میں نصیحت کرنا، تلقین کرنا، یہ میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اعزہ کا بھی حق ہے، معاشرے کا بھی حق ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حکومت کا بھی حق ہے۔ اور یہ ممبر اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ وہ خود آئیں اور نصیحت کریں، اور اگر وہ خود نہیں آنے کی پوزیشن میں تو اپنے نمائندے بھیجیں تاکہ وہ آ کے اس ممبر پر کھڑے ہوں، اور جس طرح کے خلفائے راشدین نے روایت قائم کی تھی لوگوں کی اصلاح بھی کریں، اور جو کچھ بھی دین ان کے نزدیک ہے وہ استدلال کے ساتھ اس کو پیش کریں، لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں یہ ان کا کام ہے، لیکن نصیحت کرنا اور توجہ دلانا یہ ان کا کام ہے۔ تو انفرادی معاملات میں لوگوں پر کسی چیز کا نفاذ کرنا یا جو وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں، یہ حقیقت میں حکومت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ تاہم یہی رویہ وہاں اختیار کیا گیا، یہی رویہ ایران میں ذرا نسبتاً کم درجے میں اختیار کیا گیا،
یہی رویہ ہے کہ جو افغانستان میں پہلے بھی اختیار کیا گیا اور اب بھی خیال یہی ہے کہ اختیار کیا جائے گا. تو میرے نزدیک ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی ایک تو وہی بات جس کی خواہش ہندوستان کے اکابر نے کی تھی کہ کاش وہاں امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایک جمہوری نظم قائم ہوتا، وہ نہیں قائم ہو سکا. اور اسی کی آرزو ایران میں بھی تھی، اسی کی آرزو افغانستان میں بھی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ جو بھی ہیں بہت نیک نیت ہوں گے، صالح ہوں گے، اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ افراد پر دین کے نفاذ کی ذمہ داری یہ خدا نے ان کو نہیں دی، اور یہ اگر وہ کریں گے تو اپنے حدود سے تجاوز کریں گے. پہلی بات یہ دین میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام معاشرے کو دیے گئے ہیں، اور جو احکام معاشرے کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ اس پر عمل کرے، وہ احکام ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں. اور حکومت سے متعلق احکام پر عمل کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جمعہ کا اہتمام، نماز کا اہتمام، ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کا نفاذ، اسی طرح سے اگر کوئی جہاد و قتال کسی وقت ظلم کے خلاف کرنا ہے تو اس کو منظم کرنا، اس کے لیے مسلمانوں کو لے کر نکلنا، دعوت کی رکاوٹیں دور کرنا، بہت سی چیزیں ہیں ان کی میں نے ایک پوری فہرست یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دی ہے. تو ان احکام پر حکومت کو عمل کرنا چاہیے. یہ غلطی ہوئی، یہ ایک ایکسٹریم تھی، یعنی ایک انتہا تھی. اب اس کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے. وہ لوگ جو اس وقت نظم حکومت چلا رہے تھے ان پر علماء کا بہت اثر تھا، اور وہ ان کی ہدایات کو قبول بھی کرتے تھے، اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ تو اصل میں ایک اصلاحی تحریک کے نمائندے ہیں. تو ایک لمبا عرصہ مل گیا جس میں یہی صورتحال رہی، اور اس انتہا کو وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں عورتیں بند کر دی گئیں، ان کے لیے اگر وہ ڈرائیونگ بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. بہت سی پابندیاں ایسی لگا دی گئیں جن کا تعلق اصل میں فرد کے انتخاب سے تھا. تو وہاں یہ غلطی ہوئی، اور ایک ایسی انتہا وجود میں آئی کہ جس انتہا کا لازمی رد عمل ہونا تھا، دیر سے ہو سویر ہو. اگر کوئی جمہوری نظام ہوتا تو بڑی جلدی ہو جاتا، لیکن چونکہ بادشاہت تھی، آپ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. لوگ اگر کوئی آواز نکالتے بھی تھے تو کہیں باہر جا کے نکالتے تھے. تو اس وجہ سے کم و بیش ایک صدی کا عرصہ آپ کو مل گیا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب وہاں پر وہ نیا طبقہ پڑھ لکھ کے آ گیا ہے. خود شاہی خاندان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں اتنے واضح نہ رہے ہوں، ان کا وہ پس منظر بھی نہیں ہے. انہوں نے جدید تعلیم پائی ہے، تو جدید تعلیم اپنے ساتھ بہرحال اور بھی بہت کچھ لے کے آتی ہے، وہ بھی لے کے آ گئے ہوں گے. تو اس طرح ایک بڑی طاقت فراہم ہو گئی ہے اس نقطہ نظر کے مخالفین کو. تو اگر تو اس اعتدال پر یہ قائم ہو کہ شخصی معاملات کے معاملے میں مداخلت ختم کریں، اور دین کے وہ احکام جو معاشرے کو دیے گئے ہیں، حکومت کو دیے گئے ہیں، ان کا اہتمام رکھیں. اس سرزمین میں اسلامی کے ماننے والے آباد ہوں گے، باقی لوگوں کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ عمرے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، حج کرنا چاہیں کریں جا کے، کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح عارضی خدمات کے لیے لوگ جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جاتے تھے، لیکن مستقل قیام کی یہاں پر کسی شخص کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ دوسرے معبد تعمیر کیے جا سکتے ہیں. یہ احکام ہے اس کے بارے میں. حکومتیں وہاں ہوں یا حکومتیں اس سے باہر ہوں، ہر حال میں ان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اور انفرادی معاملات میں تلقین، نصیحت، یہ رویہ اگر ابتدائی میں اختیار کیا جاتا، یہی ایران میں اختیار کیا جاتا، یہی اس وقت افغانستان میں اختیار کیا جائے، تو آپ پائیدار اور مستقل اسلامی حکومتیں قائم کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں گی. لیکن اگر ایک انتہا اختیار کریں گے تو پھر رد عمل میں دوسری انتہا بھی لازماً سامنے آئے گی. میرا احساس یہ ہے کہ وہ آ رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اعتدال پر چلی جائے. یعنی وہی بات کہ انفرادی معاملات میں لوگوں کو وہ آزادی ملے جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں حکومت جبر کا طریقہ چھوڑ دے اور ہر جگہ چھوڑ دے. اور وہ معاملات جو حکومت سے متعلق ہیں ان میں شریعت کی پابندی بھی ہو، اس کے احکام کی پیروی بھی ہو، اور اسی اخلاص کے ساتھ ہو جو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں، یا جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت دیکھتے تھے، اور اس کے بعد بھی ایسے حکمران رہے ہیں جیسے شاہ فیصل تھے، یا بعض اور لوگ تھے، یا شاہ عبداللہ تھے، کہ ان کے زمانے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کے ساتھ ایک سچے تعلق کی بنیاد پر
حکومت کا نظم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ ان کے سارے اقدامات درست ہوتے تھے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ جذبہ، وہ تعلق جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے وہ نظر آتا تھا. تو اس وقت بھی دعا یہی کرنی چاہیے کہ ایک اعتدال اور توازن کا رویہ ہو. اور میں نے عرض کر دیا کہ اعتدال اور توازن میرے نزدیک کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ طے کریں گے. اس میں دین نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انفرادی معاملات میں تلقین اور نصیحت، اور اجتماعی معاملات میں دین کے احکام پر حکمرانوں کو بھی، ارباب حل وقت کو بھی، ہر ایک کو عمل کرنا ہے. یہ تو عمومی بات ہے. اس کے ساتھ وہاں حرمین ہے، تو اس وجہ سے وہ جو حجاز کا علاقہ ہے یا حرمین ہے یا وہ دو شہر ہیں جن کو قدیم صحیفوں میں بھی شہر امین اور شہر عزیز کہا گیا ہے، ان میں بہرحال پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کی خصوصی حیثیت کے منافی ہو. اور ان کی خصوصی حیثیت کیا ہے؟ یہ کہ وہاں اللہ کی بندگی کے لیے لوگ جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، پرستش کے جذبے سے جاتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی فضا میں مسجد کی سی پاکیزگی رہنی چاہیے، یعنی ان کا معاملہ عام شہروں کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ملحوظ رہیں اور اس توازن اور اعتدال کے ساتھ اقدامات ہوں تو پھر تو رحمت ہے. اور اگر اس میں انتہا پسندی آتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی ایک طرح کی انتہا پسندی تھی، اب رد عمل میں بھی آئے گی. اس کے بھی کچھ نقصانات تھے، اس کے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ہم سب یہ جو فکری تبدیلی آئی ہے سعودی عرب کے اندر، ہم جب بات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے، 21ویں صدی کے اندر فکری تبدیلی، عوام کا شعور بلند ہو، ان سب کے ذریعے سے یہاں پر تو بظاہر لگتا ہے کہ اوپر کا ایک طبقہ ہے، حکمران ہے، ان کے اندر کوئی فکری تبدیلی آئی ہے تو ملک کے اندر اس کا اظہار ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو بھی مذہب ہے، جو ہمارے یہاں روایتی تعبیر دین ہے، 100 سال تک مجسم ہو کر دنیا کے اسٹیج پر سعودی عرب میں وہ سامنے رہی، لیکن پھر بھی عوام اس سے کیوں متاثر نہیں ہوئے اور آج شعوری طور پہ اس کو کیوں نہیں اپنا سکے؟ اس پہلو پر بھی آپ سے بات کریں گے. اور ایک اور اہم بات جو آج کل بہت زیر بحث ہے کہ سعودی فرما روا نے جب اپنی پالیسی کو دیا ہے، مذہب کے بارے میں بیان کیا ہے، ویژن 2030 کے بارے میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، لوگوں نے اس سے بھی ایک مماثلت تلاش کی اور کہا کہ غامدی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات ہوگی. سعودی عرب کے اندر آنے والی تبدیلی، منظرنامے کے اندر اس کے سیاسی طور پہ کیا اثرات ہوں گے اور مذہبی طور پہ کیا ہوں گے، یہ سب زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ. گزشتہ نشست میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی کو آج آگے بڑھائیں گے. سعودی عرب کے اندر ایک بڑی تبدیلی دنیا کے سیاسی سٹیج پر بھی اور مذہبی تحریکوں کے پس منظر میں بھی جو کچھ ایک تشخص تھا، نظر آ رہا ہے کہ ایک تہذیبی شفٹ ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے. سعودی عرب کے اندر ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس کے مذہبی نظریات تھے اب وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہیں گے. اس موضوع پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آغاز کیا تھا، آگے بڑھائیں گے. آج ہم یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب نے بہت لمبے عرصے تک ایک دینی مذہبی فکر کو ریاست کی سطح پر دنیا بھر میں نہ صرف کہ فروغ دینے کا ایک عمل کیا بلکہ خود اپنے ملک میں بھی عملاً نافذ کیا. سوال آج میرا پہلے آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری روایتی تعبیر دین ہے، فقہ کا ذخیرہ ہے، اسٹیٹ کے اس میں کیا اختیارات ہیں، ان کی ایک عملی تصویر اور نمونہ سعودی عرب میں سامنے آیا، 100 سال تک رائج رہا. کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ شریعت کو انہوں نے نافذ کیا لیکن اس کے باوجود عوام کا اجتماعی ضمیر اس شریعت کو نہ صرف یہ کہ شعوری طور پہ قبول نہیں کر سکا، آج جیسی تبدیلی آئی ہے سب کے سب ان تمام قوانین کی خلاف ورزی کو اب دینی فریضہ سمجھتے ہیں؟ یہ توقع کرنا کہ آپ کسی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ کو بدل دیں گے تو میرے نزدیک احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. حکومتیں، نظم اجتماعی، معاشرے، تہذیبی روایتیں ایک فضا ضرور پیدا کر سکتے ہیں اور وہ فضا بعض چیزوں کے لیے معاون بھی ہوتی ہے، لیکن مذہب انسان کے دل و دماغ کو مفتوح کرتا ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے. یعنی میں جب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں کئی مرتبہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ اسلام کا مطلب کسی ایک نقطہ نظر کو محض اختیار کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے. یہ بات جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام سلامتی سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا تابع کر دینا.
اسی تعبیر کو سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اسلمت لرب العالمین. تو یہ میرا اپنے پروردگار کو مان لینا، اس کو اپنا آقا سمجھنا، اس کو اپنا مالک سمجھنا، اس کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھنا، اس کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا، اس کی خوشنودی کی طلب میں زندگی بسر کرنا، یہ کسی ظاہری قانون کے تحت نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو وہی طریقے ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ اختیار کیے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ ان کے دل و دماغ کو مفتوح کریں، آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات دور کریں. یہ سب کچھ بھی جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جو توقع آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو اس تعلیم کو قبول کر لیں گے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو ابھی بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ کروڑوں کی آبادی ہے جزیرہ نما عرب میں، ہمارے ملک میں بھی، تو کیا یہ صرف حکومت ہے جس کے احکام کے تحت لوگ دین کی پابندی کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اخلاقی اصولوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، برے سے برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی خلوت اپنی جلوت میں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ کسی حکومت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو دین اصلاً یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بڑی تشویش میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے. جو کچھ اصل میں چھپا ہوا تھا وہ اوپر نمایاں ہو گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ جاتے تھے وہاں برسوں رہتے تھے، وہ اندرونی حالات سے واقف تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ گھروں میں کیا صورتحال ہے. اسی طریقے سے لوگ اپنی خلوت میں کن چیزوں کو روا رکھتے ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ در حقیقت ایک اوپر سے نظم قائم کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام اصلاً اسی پر انحصار کرتا ہے. وہ ایک دعوت ہے، وہ ایک پیغام ہے، اس کو اس طرح کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنی دعوت اور اپنا پیغام اپنے اصول پر پہنچائے گا، دلوں تک اس پیغام کو اتارے گا. وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے ہاں تو حجت بالغہ ہے، اور وہ بالغہ ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ دل ہے، دماغ ہے. وہ مفتوح ہوں گے تو اسی سے آپ کو حقیقی تصویر سامنے آئے گی. پھر یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغمبر بھی آ کر کبھی اس طرح پورے ملکوں کو اور کبھی اس طرح بہت بڑی اکثریت کو اس دین پر عمل پیرا نہیں کر سکے. بڑی تھوڑی تعداد، جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ایک قلیل تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کو قبول کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علم کے لحاظ سے اس دین کو قبول کرتے ہیں اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، اس کی ایک قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے. اور جب عمل کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور عملی تقاضے پورے کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے. تو یہ کشمکش کی دنیا ہے جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے. اس میں یہ توقعات کیوں وابستہ کی جائیں؟ میرے نزدیک تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہو گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، یہ چونکہ شخصی معاملات ہیں، کوئی آدمی تعلیم کیا پا رہا ہے، گاڑی کیسے چلا رہا ہے، لباس کیا پہنا ہوا ہے، موسیقی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تبلیغ کا، تلقین کا، نصیحت کا، لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دین کا وہ پیغام کہ دین اصل میں دل کی پاکیزگی کا نام ہے، بدن کی پاکیزگی کا نام ہے، اخلاق کی پاکیزگی کا نام ہے، علم کی پاکیزگی کا نام ہے، عمل کی پاکیزگی کا نام ہے. تو پاکیزگی کی، پیوریفیکیشن کی دعوت یہ برپا رہنی چاہیے. اسی لیے جو بندوبست اسلام میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ حکومتیں جمعے کے ممبر پر آ کر ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں ایک دن، لوگوں کو یہ تلقین کریں، نصیحت کریں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جمعے کا ذکر ہے تو وہاں فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف لوگ پڑھیں، آئیں، تو اللہ کو یاد کیا جائے، یاد کرایا جائے. یہ طریقہ ہے. حکومت کی طاقت تو استعمال کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اور یہی حق بھی ہے حکومت کا. وہ چیزیں کہ جن کا تعلق یا کسی کی حق تلفی سے ہے اس کے ازالے کے لیے آپ قانون کی طاقت استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں کو کسی شخص کی تعدی سے، ظلم سے بچانے کے لیے جان مال آبرو کے خلاف کوئی فساد نہ برپا کیا جائے اور لوگ اپنے اختیار کے سوء استعمال سے لوگوں کا جینا نہ برباد کر دیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ان چیزوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اب بھی وہی صورتحال ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی علماء ہیں
وہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اگر ریاست کی سطح پہ ہماری مذہبی فکر کو فروغ حاصل ہو جائے تو پھر ہر جگہ پر وہی دینی تعبیر رائج بھی ہو جائے گی، اور جس طریقے سے علماء چاہتے ہیں لوگ جس مذہبی فکر کو قبول کریں اسی کا نام لیا جائے گا۔ ایک مثال کو رکھ کے سعودی عرب کی ہم اگر سمجھنا چاہیں آپ سے کہ ایک خاص نقطہ نظر کا فروغ ہوا ریاست کی سطح پہ، اور ہم نے دیکھا عالمی سطح پہ اس نقطہ نظر کا فروغ ہوا، لیکن ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کا ذہن اگر تبدیل ہوتا ہے تو وہ سب کا سب ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسٹریٹجی کے لحاظ سے ہمارے مذہبی علماء جو گلیمرائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایک بندہ اوپر آ کے ذرا اس پوری فکر کو اگر اون کر لے تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، یہ عمل کے میدان میں کتنی کارگر رہی یہ بات؟ دیکھیے، عملی لحاظ سے تو بہت کارگر رہی اور ہمیشہ ہی کارگر رہتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی غلبہ جب بھی کسی فکر کو ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مغربی فکر ہے وہ اگرچہ اپنے اندر بڑے محاسن بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے عیوب بھی چھپے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عالمی سطح پر ایک غلبہ حاصل ہے۔ تو یہ چیز تو کسی ریاست کی سطح پر ہو، کسی قوم کی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، اپنے اثرات رکھتی ہے۔ لوگوں میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ہاں یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری تاریخ میں یہی ہوا ہے، یعنی جب غلبہ قائم ہو گیا بڑے پیمانے پر تو اس کے اثرات یہ عراق میں، شام میں کس طرح سے نمودار ہوئے۔ یہ سارے علاقے کوئی مسلمانوں کے علاقے نہیں تھے، یہاں ماننے والے لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کی زبان بدل گئی، ان کی تہذیب بدل گئی، بہت سی چیزیں بدلیں۔ خود ہندوستان میں بھی یہ اثرات ہوئے اور دنیا کی دوسری جگہوں پر بھی ہوئے۔ یعنی ان اثرات کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ان اثرات کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اس کے حدود اس نے مقرر کیے ہیں، اور وہ حدود یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں جو لوگوں کے شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں تبلیغ اور تلقین کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس سے زیادہ کا کوئی حق قرآن مجید میں، کسی حدیث میں کسی حکومت کو نہیں دیا گیا۔ یہ انسانی آزادی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ملحوظ اگر نہ رکھا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے یا جن کا تعلق لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت سے ہے، ان میں اس طاقت کو استعمال کیا جائے۔ تو اس کا یہ توازن ہے جو صحیح جگہ آپ کو پہنچاتا ہے۔ آپ کسی ایک چیز کی طرف عدم توازن اختیار کر لیں گے تو بظاہر اس کے اثرات آپ کو غیر معمولی نظر آئیں گے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہوگی اور اس سے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ بات کہ کوئی آدمی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ لوگ خود ہی اپنی حفاظت کر لیں گے، اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے وہ تبلیغ تلقین کر لیں گے، وہ مجرموں کے معاملے میں یہی رویہ ٹھیک ہے کہ ان کو نفسیات کے کلینک میں بھیج دیا جائے، وہاں ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہوگا۔ اس طرح سے کوئی ریاست، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس طرح کی اگر کوئی آپ حکومت قائم کریں یا ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جو ان چیزوں کے معاملے میں بھی حساس نہ ہو جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی حق تلفی کا ازالہ، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر انارکی پیدا ہو جائے گی، طوائف الملوکی کی فضا ہوگی، لوگ مجرموں کے حوالے ہو کر رہ جائیں گے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہوگا، یہ ایک انتہا ہوگی۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک حکومت اوپر آئے اور وہ یہ دیکھے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کی دینی تعبیر کیا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو بزور اس کا پابند بنانا شروع کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو آپ ایک چیز کو حاصل کر لیں گے، لیکن اندر ہی اندر لاوا پکتا رہے گا، اور اس سے لوگوں کی حریت، لوگوں کی آزادی، اس پر بھی قدغن آئے گی۔ اس سے جو فطری محاسن انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے اور جس طرح کی ایک فضا کے اندر لوگوں کو مختلف افکار کو سننا چاہیے اور ان کا ذہنی ارتقاء جاری رہنا چاہیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کا تجربہ ہے نا جو ایک دوسرے فکر کے معاملے میں جو مذہب پر مبنی نہیں ہے، چین میں اور روس میں کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو یہ دونوں تجربات دو انتہائیں ہیں، دونوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کے معاملے میں تو صرف تبلیغ، تلقین اور نصیحت کا راستہ اختیار کریں گے جو شخصی معاملات سے متعلق ہیں، اور وہ چیزیں جن میں دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں یا دوسروں کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہی ہے، ان میں آپ قانون کی طاقت استعمال کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ توازن اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی سکھا سکتی ہے،
اور جو لوگ بغیر ہدم والا کتاب منیر زندگی بسر کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ دونوں انتہائی وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی یا وہ انتہا یا وہ انتہا۔ یہ فلسفہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی وجود میں آ جائے گی، لوگ اپنی فطرت کے بالکل خلاف ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، بس کچھ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ معاشی تعلقات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تاریخ خود بو چڑھا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر تو یہ تصویر دکھا دی گئی تھی، یعنی اگر آپ فیض احمد فیض صاحب کی کتاب پڑھیں مہو سال آشنائی اور دیکھیں کہ اس میں کس جنت کی وہ تصویر ہمیں دکھاتے ہیں، تو اس میں تو لگتا ہے کہ انسان کا خواب پورا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ آہنی پردے اتار دیے گئے تو حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی اسکیم کے مطابق، انسان کی فطرت کے مطابق، وہ فطرت جو خدا نے بنائی ہے، جس کو خود کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو وہ توازن پیدا کر سکتی ہے، یہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ وہ اصل میں ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک فلسفہ وجود میں آیا پچھلی صدی میں، اور اس فلسفے کی بنیاد پر دو بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، بلکہ ایک سپر پاور قائم ہو گئی دنیا میں، اتنی طاقت حاصل ہوئی، تو اس فلسفے کی بنیادیں عدم توازن پر قائم کی گئی تھی، اس میں انسانی فطرت کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے، اس فلسفے کو بالآخر شکست کھانی پڑی، اور 60-70 سال کے بعد اس کا طلسم ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال مذہبی بنیاد پر جو ریاستیں آپ قائم کریں گے ان میں بھی ہوگی۔ اندر جب لوگ پیدا ہو جائیں گے، نئی نسلیں ہوں گی، وہ تعلیم حاصل کریں گی، اپنے خاص پس منظر سے نکلیں گی، ان کے ہاں حریت ہوگی، آزادی ہوگی، وہ چیزوں کے بارے میں رائے قائم کریں گی، اسی طرح کی بغاوت سامنے آئے گی جس طرح کی اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، اس میں آپ صدیوں تک سوسائٹی کو ایک طریقے پر رکھ سکتے ہیں۔ انحرافات ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے جو طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر قائم کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھا تو آپ کو کبھی اس طرح کے حادثوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ سعودی فرما روا نے جس وقت اپنا مذہبی ویژن سلطنت کے بارے میں بیان کیا، تو وہاں پر جو دو بنیادی نکات تھے وہ یہ کہ قرآن کی بنیاد پر تو قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن خبر واحد کی بنیاد پر ہم کوئی قانون سازی نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ متواتر کے درجے میں پہنچ جائے۔ بالعموم یہ نقطہ نظر جب سامنے آیا تو لوگوں کی یہی رائے تھی کہ شاید یہ کم و بیش وہی بات ہے جو غامدی صاحب بھی اکثر بیان فرماتے ہیں خبر واحد کی حجیت کے بحث میں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو کچھ مذہبی نقطہ نظر کا ویژن پیش کیا گیا ہے، آپ کے نظریات و افکار کی کیا کوئی اس سے مماثلت مشابہت ہے یا آپ کو اس سے الگ بات کہتے ہیں؟ مجھے اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، یہ فیصلے لوگ کرتے رہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اچھا، جو بات میں نے ہمیشہ کہی وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے وہ سنت جو پیغمبروں کے طریقے کی حیثیت سے رائج تھی، جس کی تصویب اور تقریر کے بعد حضور نے اس کو آگے جاری کیا، اس میں کچھ اضافے کیے، کچھ ترمیم کی، کچھ تغیر کیا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارا دین ہے، اور دونوں کس طرح منتقل ہوئی ہیں؟ دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی طرح منتقل ہوا ہے اور سنت بھی اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم نہ کسی کی تحقیق کے محتاج تھے، نہ کسی ائمہ رجال کی جماعت کے محتاج تھے، نہ کسی بخاری اور مسلم کے محتاج تھے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس خدا کی حجت موجود ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں بالکل متعین ہیں، پورا دین انہی میں ہے، انہی کو بنیاد بنا کر اب پورے دین کو سمجھتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، ان کو آگے بیان کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے اس طرح کے موقعوں پر آتا ہے، یہ در حقیقت حدیث کی تقسیم ہے، یعنی حدیث کے بارے میں یہ بحثیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ان میں کون سی احادیث احاد ہیں جن میں ایک ہی آدمی کسی موقع پر رہ گیا ہے، کون سی ہیں کہ جن میں زیادہ تعداد ہے، اور کون سی روایات ہیں جن کو متواتر کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس تاریخی ذخیرے کے بارے میں بحث ہے اور گفتگو ہے۔ یہ بالکل ایک دوسری بحث ہے، کسی وقت کرنی ہوگی تو ہم کر لیں گے، لیکن میرا نقطہ نظر تو بالکل متعین، بالکل واضح ہے کہ دین قرآن و سنت میں ہے۔ حدیث میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ در حقیقت کیا ہے؟
وہ تفہیم و تبیین ہوگی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوگا، وہ آپ کی سیرت ہوگی، وہ آپ کے سوانح ہوں گے، اور ان چیزوں کے لیے حدیث ہی سب سے بڑا ماخذ ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ باقی جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ اپنے عقیدوں اور اپنے اعمال سمیت پورا کا پورا قرآن و سنت میں بیان ہو گیا، یہ اس سے بڑی مختلف بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے کہ آپ نے اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کے بارے میں خود قرآن مجید، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت مملکت کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں، رقص اور موسیقی کے جس کو آپ کہتے ہیں انعقاد کیا جا رہا ہے ایونٹس کا، اسی طریقے سے انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آ رہی ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے جو عام ممالک کے اندر عام طریقے پر لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو پورا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا تھا اس خطے کی، اس سرزمین کی ایک تقدیس خصوصی حیثیت کے ضمن میں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کے بارے میں اہل علم علماء کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مذمت کا ہونا چاہیے، اباحت کا ہونا چاہیے؟ وہ جو خاص حساسیت ہے سرزمین کی، کیا اس میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف حرمین کے لیے ہے، باقی باہر مملکت کے اندر جو کچھ چاہیں کریں؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی اس سے پچھلی نشست میں کہ ایک تو حرمین ہے، یا آپ یہ کہیے کہ مکہ اور مدینہ ہے، ان دونوں شہروں کی نوعیت پھر اس سرزمین میں بھی بڑی خاص ہے۔ یعنی یہ دونوں شہر تو اصل میں اس پوری کائنات میں خدا کے دین کے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان دو مسجدوں کے شہر ہیں، وہ بھی مسجد حرام ہے، اصل میں وہ بھی ایک مسجد ہے جو حضرت ابراہیم نے بنائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا جو دوسرا دور نبوت کا شروع ہوا ہے، سب سے بڑا دور کہا جا سکتا ہے، اور سب سے نمایاں اس کی پہلی شخصیت سیدنا ابراہیم تھے، تو انہوں نے بنائی، اور دوسری مسجد خدا کے آخری پیغمبر نے بنائی، اس پر گویا نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ان شہروں کو تو اصل میں اسی طرح دین کے شہر رہنا چاہیے، اپنی فضا کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی ترغیبات کے لحاظ سے۔ اگر وہاں کے رہنے والوں میں کوئی شخص اس ماحول کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، وہ عبادت کی فضا ہے، جس طرح آپ مسجد کو دیکھتے ہیں تو پورے شہر ہی گویا اس طرح سے ہونے چاہیے، اور اس کا لحاظ حکومتوں کو بھی رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں تحمل کر سکتا تو وہ دوسرے شہروں میں جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے حرمین کی یا مکے اور مدینے کی حیثیت، جن میں یہ دو مسجدیں ہیں۔ یہ میں نے پھر عرض کر دیا کہ جو آپ ایک مسجد میں آداب ملحوظ رکھتے ہیں، وہی آداب وہاں ملحوظ رہنے چاہیے۔ پورے شہر حقیقت میں انہی آداب کے ساتھ آباد بھی رہنے چاہیے، آباد رکھنے بھی چاہیے، اور ان میں ان سب چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ باقی مملکت عمومی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ عمومی حیثیت بھی باقی دنیا کے مقابلے میں خصوصی ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جب اس میں اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسری چیز جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ اللہ کا دین چاہتا ہے۔ اس میں علماء توجہ بھی دلائیں گے، بات بھی کہیں گے، بتائیں گے بھی۔ اب اس میں کہاں حدود سے تجاوز ہوا ہے، کہاں تک گوارا کیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں آپ موضوع بنائیں گے تبلیغ تلقین کا، ان سب چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک عمومی فضا جو پورے جزیرہ نما عرب میں ہے، وہ یہی دین کہتا ہے کہ دین کے غلبے کی اور دین کی برتری کی ہونی چاہیے، یہ ہمارے دین کا مرکز ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بیان فرمائیے گا، جب آپ کہتے ہیں یہ جو پورا خطہ ہے اس کے اندر اس طرح کی فضا برقرار رہنی چاہیے، تو خطے کے اندر تو اور بھی 5 ممالک ہیں، اس میں امارات کی ساری ریاستیں آتی ہیں، قطر ہے، عمان ہے، کویت ہے، یہ سب بھی اس کا حصہ ہیں جزیرہ نما عرب کا۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں جمہوریت کی، تو اگر جمہوریت اس خطے میں قائم کر دی جائے تو پھر جمہور تو پھر اپنے طریقے سے فیصلے کریں گے، جمہوریت کے تو پھر سارے تقاضے ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لوگوں کی آزادی بھی ہوتی ہے، اظہار کی بھی، خیال کی بھی اور اعمال کی بھی، تو پھر اس خطے کی جو سینٹٹی ہے اس کو موجودہ دور کے جمہوری نظام کے اندر ڈھال کے اس تقدس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھیں، یعنی اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے آسمان کے نہ فرشتے آئیں گے، نہ کسی خاندان کو بلانا پڑے گا، لوگوں ہی سے بات کرنی ہے نا، وہ مسلمان جو وہاں بستے ہیں انہی کو بتانا پڑے گا۔ تو ان کی اکثریت جب اس چیز کو مانے گی، سمجھے گی، اس کا لحاظ کرے گی، تو فضا موجود رہے گی۔ نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں، فلسطین کی بھی یہی حیثیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ چیز برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں، ان کی آزادی ختم کر دی جائے، ان پر ایک خاندان کی بادشاہی مسلط کر دی جائے یا خاندانوں کی بادشاہی مسلط کر دی جائے۔
یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے، دین نے اس سرزمین کو یہ حیثیت دی ہے، اس میں ہمیں دین کا یہ غلبہ قائم رکھنا ہے، یہ ساری باتیں کن سے کہی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں سے کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ چیز جتنی زیادہ ہوگی اسی لحاظ سے اس کا ظہور ہوگا، اور اگر مسلمانوں کے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر آپ باہر نہیں آنے دیں گے، اندر تو سب کچھ ہو رہا ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک، ہم سب آخر سوال آج کی نشست کا، تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی کی باتیں کی گئیں اور جو نقطہ نظر استدلال پیش کیا گیا وہ یہ کہ یہ اہل بدع میں سے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ضعیف روایات ہیں۔ سوال اصولی آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ لوگوں کے اعتقادات کی بنیاد پر آمد و رفت کی پابندی لگائیں اور کسی کے نظریات کی ترویج کو روکیں، اور خود تبلیغی جماعت جیسی ایک بے ضرر جماعت پہ اگر پابندی لگی ہے مسلمانوں ہی کی مملکت میں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا وہاں جماعتیں بنانے پر پابندی نہیں تھی؟ یعنی ملوکیت میں تو وہ جماعتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ جب جماعتیں بنیں گی، تنظیمیں اٹھیں گی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملوکیت اس سے خطرہ محسوس کرے گی۔ تو ملوکیت اپنی ذات میں جائز نہیں ہے، وہ جو اس طرح کی پابندیاں لگاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے دین میں کسی کے فکر پر، کسی کے نقطہ نظر پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ کہ آپ کسی بدعت کے بارے میں، شرک کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں یا حکومت جمعہ کے خطبے میں ان حقائق کو واضح کریں، یہ ہر حکومت کا حق ہے، لیکن یہ تبلیغ سے ہوگا، تلقین سے ہوگا، نصیحت سے ہوگا، پابندی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پابندی اب لگائی گئی ہے، پابندی تو وہاں ہمیشہ سے رہی ہے۔ میں 1987 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا، اس وقت بھی مجھ پر واضح تھا کہ وہاں جماعت اسلامی کے لوگ، تبلیغی جماعت کے لوگ کام کرتے تھے، اور جس طرح کے احباب جمع ہو جائیں یا لفظ احباب استعمال کر لیا، باقاعدہ طریقے پر جماعت بندی یہ کبھی بھی وہاں جائز نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ٹھیک بیان نہیں کی جا رہی۔ یعنی جمعے کے خطبوں میں اگر مثلاً فقہاء علماء کے اقوال بتائے جا رہے ہیں یا ان کا فتویٰ بتایا جا رہا ہے تو یہ تبلیغ تلقین ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ پابندی پہلے بھی تھی، پابندی اب بھی ہے، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک ملوکیت ہے۔ جب وہاں پہ آپ جمہوری نظام قائم کریں گے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر، تو پھر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر آنے والی ایک بڑی تبدیلی مذہبی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں غامدی صاحب؟ دینی نقطہ نظر کیا ہے اور کیا وہ سماجی محرکات تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو مہمیز فراہم کی؟ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے غام صاحب، تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔